السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملچروں کی معاملچی سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی واقف ہے، لیکن آج پھر خبر میری دیش کے باہر کی ممالک سے ہوگی، خاص کر GCC کویت سے۔ جس طریقے سے ہمارے بھارتیوں کو نکالا جا رہا ہے، وہاں سے پورٹنگ کیا جا رہا ہے، ملک بھیج دیا جا رہا ہے، ملک بدر کر دیا جا رہا ہے، اس بارے میں اور ہمارے 1% لوگ ہیں جو ابو بھائی کوئی چیز ہے تو بتاؤ ہمارے پاس، ایسے کچھ لوگوں کے لیے وہ پوسٹ بھی لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ کر کم سے کم اپنے منہوں کو بند کرو۔ کچھ کر نہیں سکتے تو کم سے کم خاموشی اختیار کرو، اس کے باوجود ہضم نہیں ہوتا تو میرے چینل سے باہر ہو جاؤ آپ لوگ، اللہ کے واسطے، کیونکہ آپ لوگ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ لوگوں کو سوائے نصیحت اور تاکید کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا میں۔ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملنا آپ لوگوں کو، ہدایت تو اللہ کی طرف سے ملنا ہے آپ لوگوں کو۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، 2022 تو چلا گیا، 2022 تو ختم ہو گیا، 2023 میں آ چکی ہیں ہم، آ کے بھی ہم کو 4 دن ہو گیا، 5 دن ہو گیا۔ بہرحال 6 جنوری ہے آج، دیکھتے تھے 6واں دن ہے۔ 2022 میں جس طریقے سے اکتوبر کے مہینے سے جو کویت نے ان کے اوپر بجلیاں گرانا چالو کیا تھا، ملک سے باہر نکالنا چالو کیا تھا، ان کی تعداد بڑھ کر اب 30,000 کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ لگ بھگ جو آلریڈی جو ملک سے باہر جا چکے میں ان کی بات کر رہا ہوں، باہر ابھی کتنے نکالے جائیں گے، ویسے بھی 47,322 کے نامے تیار ہیں، لسٹیں بن کے تیار ہیں۔ تو جو 30,000 کے اوپر ان 2 مہینے 2.5 مہینے کے اندر جو ملک سے بھیج دیا گیا ہے، وہ پوسٹ میں لگا رہا ہوں ایک، اور ساتھ میں اس کا ایک وہ بھی لگا رہا ہوں سیاست ڈائری کا، تاکہ آپ لوگ دیکھ کر آنند محسوس کرنے والے آنند محسوس کرو، اور تکلیف میں رہنے والے تکلیف محسوس کرو۔ کویت اور قطر نے جس طریقے سے تیزی دکھا رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک مقصد رہا، کیونکہ یہ لوگ ایک ٹائم سے سمجھاتے ہوئے بھی آئے، بولتے ہوئے بھی آئے، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ مسلمانوں کے اوپر وہی ظلم، وہی ستم، کئی ہمارے مساجد کو بلڈوزر چلایا گیا، شہید کیے گئے، اور کئی غریبوں کے گھروں کو بلڈوزر چلایا گیا، دکانوں کو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرے یہ لوگ جو ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے۔ وہ یہ دیکھ کر اس کے مد نظر یہ لوگ یہ کارروائی چالو کر چکے ہیں کہ غیر مسلم، خاص کر ہندوس، GCC سے نکالا جا رہا ہے، اور مسلم کنٹری ہیں تقریباً 57، اور یہاں سب جگہوں سے ان کو نکالنے کی قوانین بن رہے ہیں، اس کے اوپر سوچ و وچار ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے آگے کویت نے سب سے پہلے یہ پہل کی ہے، کویت کے بعد قطر نے یہ کام کیا ہے، قطر کے بعد عمان نے یہ کام شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک افسوس کی بھی بات ہے اور خوشی کی بھی بات ہے۔ خوشی کی بات اس لیے ہے، جو یہ لوگ زیادتی مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں، یہ ان کو جواب مل رہا ہے، ایکشن کا ریاکشن مل رہا ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ جو مسلمانوں کے گھروں کو،
خاص کر رنتیال کی بات کروں گا میں، اتراکھنڈ کی، جو 4500 یعنی 4500 بے گھر ہو چکے ہیں، جو گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے ہیں، جس کے معصوم بچوں کو، ضعیفوں کو لے کر مائیں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، چلا رہی ہے، ہم جائے تو جائے کہاں، اور ہم اتنے صدیوں سے ہم رہتے، اتنے سالوں سے ہم رہتے، ہماری نسل یہاں پہ پیدا ہوئی، اور یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ہم کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آ رہا، نہ اس کے اوپر کوئی بول رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا، آپ لوگوں تک یہ میسج نہیں پہنچتا تو بات الگ ہے۔ جس وقت آپ لوگوں کے اوپر یہ کارروائی ہوئی، اس ٹائم سے ابھی تک یہ میرا تیسرا ویڈیو ہے، برابر آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے، اور جہاں پہنچانا ضروری ہے وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ہمارا مقصد ہی جینے کا وہی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم بہت بڑی لڑ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ خیر، اللہ رب العزت قبول فرمائے ہماری اس خدمت کو، ہمارے اس کام کو، لیکن ہم بجا آپ لوگوں کو بتانا یہی چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، جو زیادتی بھی ہے، جو بے گھر ہوئے ہیں، یہ اس کے اوپر کام چل رہا ہے، اور عالمی سطح پر بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے کچھ انشاءاللہ بہت جلد کچھ پیکیجز کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ بہت مشکل میں ہیں آپ لوگ، اور اس مشکل کی گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات ان کا ہدف، ان کا ٹارگٹ ہے تقریباً 52,000 ایسے گھروں کو بلڈوزر لگانے کا، لیکن یہ ہم لگانے نہیں دیں گے۔ جتنا جو ہو گیا سو ہو گیا، اور یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیے ہیں وہ لوگ، وہاں کی سرکار یہ تک کہہ دیے، لوکل سرکار، کہ ایک ہفتے کے اندر، ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہوا ہے، تم خود یہ گھریں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں بھیج رہے ہو؟ ارے تمہاری جنپت کا انڈا، تم جہاں سے آئے وہاں پہ جاؤ۔ یہ ملک تو ان کا ہے، یہ ملک ان کا ہے۔ یہ کتنے تکلیفوں سے زمینیں خرید کر گھریں بنا کر وہاں پہ زندگی بسر کر رہے، وہاں پہ اپنے اولادوں کو جنم دیا، اپنے اولادیں بڑے ہوئے پڑھ لکھ کر جو ہمارے دیش کا نام روشن کر رہے ہیں۔ لیکن ناپکارو تم لوگ، گوبر میں رہنے والے، گوبر کھانے والے، ٹٹی کھانے والے، متر پینے والے، آج تم یہ لوگ کے اوپر تانے کس رہے ہو، ان کو دیش چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے ہو۔ کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ کوئی بنا کے دے رہے ہیں دیش تم لوگ؟ کوئی بنا کے دے رہے ہیں جگہ تم لوگ؟ اور گھروں کو ایسے چھوڑ کے چلے جانا کہتے ہیں۔ بھائی باپ کی جاگیر ہے ان کی باپ کی جاگیر ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بجائے یہی کہوں گا، جو یہ لوگ جو ظلم ڈھائے ہیں، یہ اس کا جواب اب ہر طرف سے ملنا چالو ہو گیا ہے۔ ہر طرف سے ان کو ان کی اوقات دکھائی جا رہی ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو اوقات ہے، وہ دکھائی جا رہی ہے۔ سب سے آگے کویت ہے، کویت کے بعد قطر ہے، قطر کے بعد عمان ہے، ابھی دبئی بھی شروع کر چکا ہے، لیکن دبئی کی تفصیل میرے پاس آنے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن وہ دو مکہ بھانڈو ہے بھائی، کبھی گود میں بیٹھے رہتا، گودیں چینج کرنے کی اس کو بیماری ہے، لیکن کوئی بھی گود چینج کرے یا کچھ بھی کرے، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑے گا۔ ہم انصاف کے لیے اور حق کے لیے، مظلوم کے لیے لڑتے تھے، لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مرے دم تک یہ ہماری آواز رہے گی، اور برابر ہم ساری دنیا کو باخبر کرتے رہیں گے کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ تم انصاف تو نہیں کر سکتے، ظلم بھی مت کرو، اچھا نہیں کر سکتے، برا بھی مت کرو۔ تمہارے سے کوئی امید تو نہیں ہے اچھائی کی، برائی کے علاوہ اور برے کے علاوہ تم کرے کیا ہے آج تک؟ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم جو بیوڑوں کو، یہ پاکٹوں کو جو استعمال کرتے، ان کا وجود کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ تم تھوڑی دیر کے لیے پریشان کرتے، لیکن یہ نہیں جانتے تم ساری دنیا دیکھ رہی ہے، تمہارے اوپر بھی ہے لوگ
جو تمہاری ہر وہ چیز کے اوپر نظر بنائے رکھے ہیں، اور تمہارے کو جو کر رہے ہو تم بہت غلط کر رہے ہو. مائیں چلا رہی ہے، مائیں رو رہی ہے، مائیں تڑپ رہی ہے. معصوم بچوں کو لے کر جائے تو جائے کہاں؟ ارے حرام کے بچوں، تم لوگوں کو کون سی گٹر کے کیڑے ہیں رے؟ تم لوگ کون سی گٹر کے جانور ہے؟ کرنے سے یہ تم کو حاصل کیا ہونا ہے؟ حق تو حق رہے گا، سچ تو سچ رہے گا. کتنی بھی ناانصافی کرو، کتنا بھی ظلم کرو، تم کو ہر چیز کا ایک انت ہے. تمہارا خاتمہ بھی ہے، تمہارا گھڑا بھر چکا ہے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے. تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے. انتظار کرو، بس انتظار کرو، تمہارے ساتھ کیا ہوگا اللہ عالم. دیکھو 50,000 گھریں چاہیے، 50,000 گھریں چھوڑ کے چلے جانا. کہاں جانا ہے وہ لوگ؟ ہاں، ارے کون سی گٹر کے کیڑے رے تم لوگ؟ ارے نہ سمجھو، ارے نالائق ہو، ارے بد اخلاق ہو، سدھر جاؤ. اللہ کا قہر نازل ہوگا، نست نابود ہو جائیں گے تم لوگ، نست نابود ہو جائیں گے، زمین بوس ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے. وہ وقت تو آ چکا ہے، تمہارا بہت قریب ہے، تمہارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اور ساری دنیا دیکھے گی. ہر چیز کا انت ہوتا ہے، ہر پاپی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے. تم جیسے ظالموں کا بھی خاتمہ یقینی ہو چکا ہے. بہرحال کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، سارے مل جل کر رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، نمازوں کی پابندی کرو. اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھو.